جو کچھ اسے کہنا ہے وہ خوبصورت اور نرم الفاظ میں آپ کے سامنے کہہ دے گا. کام جب اپنا دفتر کا کام نمٹائے گا تو خوف خدا کے تحت وہ 100% نہیں بلکہ 125% اپنی ڈیوٹی کر کے جاتا ہے. ایسا آدمی سب کے دلوں میں رہنے لگتا ہے، اور وہ لوگ بہت کامیاب ہیں جو لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں. میرے نزدیک آج کے حالات سے جلد چھٹکارا پانے کا اور آسان طریقے سے چھٹکارا پانے کا طریقہ یہی ہے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے. صرف اور صرف ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہم یاد کر لیں کہ ہم نے دینیات کی کتاب میں کیا پڑھا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا عمل فرمایا، اس کی اتباع کر لیں. ہم دنیا کے سب سے کامیاب ترین فرد بھی ہوں گے اور کامیاب ترین قوم بھی بن جائیں گے. ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل تصوف تھے اور صوفیات تھے، انہوں نے بوریہ نشینوں کی طرح ایک زندگی گزاری اور ان کی زندگی میں ایک فخر ہمیں جھلکتا دکھائی دیتا تھا. لیکن عہد حاضر میں جتنی خانقاہیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہاں وہ انداز اور وہ طرز زندگی ہمیں دکھائی نہیں دیتا، بلکہ وہاں ایک بہت کر و فر وہاں کے جو سجادہ نشین حضرات ہیں یا جو وہاں کے زاویہ نشین ہیں، ان کی زندگی میں ہمیں ایک تعیش اور دنیا داری جھلکتی دکھائی دیتی ہے. اب اگر کوئی اہل فقر یا اہل اللہ یا اہل علم یہ چاہے کہ میں اس بوریہ نشینی میں دنیا کو متاثر کر لوں گا تو یہ شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ انسانی ذہن کا ارتقاء اتنا ہو چکا کہ اب وہ لاجیکل مائنڈ بن گیا ہے. جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہن عطا فرمایا، اس ذہن کی 3 حالتیں ہیں. ایک کانشیس مائنڈ ہے، ایک سب کانشیس مائنڈ ہے، ایک انکانشیس مائنڈ ہے. اب اس وقت انسانی ارتقاء کے نتیجے میں اور اس کے علم میں ترقی ہو جانے سے انسانی ذہن لاجیکل مائنڈ بن چکا ہے. وہ اس آدمی کی بات ہی نہیں سنے گا جو اس جیسا روپ دھارے ہوئے نہیں ہے اور جو سائنٹیفک لینگویج نہیں بولتا، جو لاجک کی زبان نہیں بولتا. اور اس بات سے میں آپ کے اتفاق کرتا ہوں کہ جو خانقاہوں کا حال آج ہے وہ کچھ زیادہ قابل ستائش نہیں ہے، اس سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو سسٹم تھا یا جو علم درویش تقسیم کرتے ہیں وہ علم ناقص ہو گیا. جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں ان خانقاہوں سے جو زیادہ قابل ستائش نہیں ہیں، اگر ان کو ہم کنڈیم کریں معاشرتی طور پر، ان کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں، تو یقین کیجئے کہ وہ کچھ ہی عرصے میں ٹھیک ہو جائیں گے. عہد حاضر میں وہ لوگ جو بندوق کے ذریعے شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ہر طرف غالب دکھائی دیتے ہیں، اور جو اہل تصوف ہیں ان کی آواز کمزور دکھائی دیتی ہے. تو اس کی کیا وجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اگر پھیلایا تو اپنے اخلاق حمیدہ کے زور پر پھیلایا کہ جو شخص ایک بار مل لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کرتے سن لیا، وہ شخص پھر مسلمان ہوئے بغیر رہ نہیں سکا، وہ مسلمان ہو گیا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم گو تھے، اف اور درگزر کے انتہائی مقام پر تھے، متواضع بے پناہ تھے. تو اپنے پاس آنے والے کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے تھے کہ ان کے پاس آنے والا ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ چلچلاتی دھوپ سے نکل کے وہ ایک گہرے سائبان کے نیچے آ گیا ہے. اسے ایک عافیت کا احساس ہوتا تھا، سکون کا احساس ہوتا تھا. بندوق والے کے پاس یہ نہ سکون ہے
نہ یہ عافیت کا احساس ہے، وہاں خوف ہے. خوف سے پھیلی ہوئی چیز دیر پر کبھی نہیں ہوتی. یہ اسلام اپنے ہی زور پر پھیل رہا ہے. اس کے اندر جو ایک للہی قوت ہے اسلام کے اندر، وہ اس کے زور پر پھیل رہا ہے، اور وہ ہے نرمی اور ہر ایک کو عافیت میں لے لینے کا ایک انداز اسلام کا. تو یہ وقتی چیز ہے، اس سے گھبرائیے نہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائے گی. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک کا جو نظام اس وقت چل رہا ہے وہ جھوٹ، سفارش اور رشوت کے اوپر چل رہا ہے. اور آج جو بہت علم رکھنے والے اور عملی طور پر علم ان کے پاس ہے، ان کے لیے وقت گزارنا بڑا مشکل ہو گیا. اور ایک لمحہ، کئی لمحے ایسے آتے ہیں کہ ان کو پاس اگر وہ سچ بات کر دیں تو لگتا ایسے ہے کہ وہ شاید سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ان دوستوں کو ہمیں بتائے کہ آج ہم کیا کریں. یہ جو لگتا ہے ہمیں کہ اگر آج ہم سچ بول دیں تو سلاخوں کے پیچھے پہنچ جائیں گے، اس کے پیچھے یہی ایک ہمارا رویہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی 18 کروڑ کے 18 کروڑ لوگ ماسوائے ایکسیپشنز کے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو نکال دیں اگر ہم ان میں سے، تو ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دوسرے جتنے لوگ ہیں وہ جنید بغدادی بن جائیں اور میں فرعون کا فرعون رہ جاؤں، میرے رویے نہیں تبدیل ہوں. ایک دیگ جو پکتی ہے چاولوں کی، اس میں سے آپ جتنی پلیٹیں چاہے چاول کی نکال کے کہیں بیٹھ کے کھا لیجئے، کسی محل میں، کسی جھونپڑے میں، سڑک کے کنارے، اس دیگ کے اندر پکنے والے چاولوں کا اروما اور ذائقہ ایک ہی رہے گا، وہ تبدیل نہیں ہوتا. جو کچھ ہم ہیں، ہم میں سے ہی کچھ لوگ افسر بن جاتے ہیں، کچھ لوگ وزیر بن جاتے ہیں، کچھ ایک آدھ وزیر اعظم بن جاتا ہے، ایک آدھ صدر بن جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہم میں سے ہی ہے. تو جو کچھ ہم ہیں وہی دوسرے لوگ ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ٹھیک ہو، آپ لوگ ٹھیک ہوں، اگر ایک جملہ ہم اپنے آپ کو یقین دلا دیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، باقی کوئی ہو یا نہ ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، تو 18 کروڑ لوگ اگر یہ سوچنے لگیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا. اس میں دوسرے کو نصیحت والا ایلیمنٹ ختم ہو جائے، دوسروں سے توقع نہ ہو ٹھیک ہونے کی، اپنے سے توقع رکھ لیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ.